لیکن اس کے بعد ان کو جن تعلیمات کی ضرورت ہے پڑی اور ہونا تھی، ان تعلیمات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بات کی۔ سورۃ بقرہ کی آیت ہے، پارہ نمبر 2 ہے، اس میں اللہ رب العالمین ایمان والوں کو یہ کہہ رہے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ظاہری طور پر یہ چھوٹا سا حکم محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ پیغام، یہ دعوت، یہ بات انسان کو بہت بڑی تسلی دیتی ہے۔ اسلام جن لوگوں نے قبول کیا، جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ابتداءً ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ انہوں نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا، بڑی پریشانیاں ان کو ہوئی، ان کا مال و دولت لوٹ لیا گیا، اہل و عیال سے ان کو نکال دیا گیا، عاق کر دیا گیا، شہر سے ان کو دربدر کر دیا، صرف ایک وجہ سے، ایک سبب سے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان بن گئے، مومن بن گئے۔ انہوں نے اپنے رب کو رب جانا، مانا اور کہا، اور اس پر پھر وہ قائم ہو گئے۔ جب اسلام پھیل گیا، اسلام دنیا کے کونے کونے پر پہنچ چکا، تو ہمیں یوں محسوس ہوا کہ اب اس کی شاید ضرورت نہیں رہی۔ در حقیقت اس پیغام کی، اس دعوت کی، اس پر عمل کرنے کی ضرورت انسان کو مرتے دم تک رہتی ہے، کیونکہ وہ محتاج رہتا ہے، وہ پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، مصیبتیں، مشقتیں اس کو اٹھانا پڑتی ہیں۔ دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے اس کو کئی طرح کے اتار چڑھاؤ دیکھنا پڑتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ ان مع العسر یسرا۔ یہ بھی ایک تسلی ہے مسلمان کے لیے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، آسانی کے ساتھ مشکل ہے، وقت گزر جانا ہے، لیکن جو وقت گزر جانا ہے اس کو گزارنا کس طریقے سے ہے، یہ ایک مسلمان کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ اس پر کوئی مصیبت آئی ہے، کوئی مشقت آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، کسی بھی طرح کی کوئی مشکل اس کو درپیش ہے، تو اس نے اپنے آپ کو اس میں کس طرح سے پایا اور کس طرح سے اپنے آپ کو اس نے نجات دلائی، یہ اہم ترین پہلو ہے کہ ان مراحل پر اس نے اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ کر رکھا یا اس سے دور چلا گیا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ اس نے رب کی مدد طلب کی یا نہیں کی۔ اعانت کو، مدد کو استعینوا کے معنی میں لے کر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی مدد جو طلب کر رہا ہے، وہ مانگ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا رب میری مدد کرے، میری نصرت کرے، مجھے اس سے نجات دے، تو اس مدد کے نازل ہونے کے لیے اس نے وہ کام جو اللہ نے بتلائے ہیں وہ کیے ہیں یا نہیں کیے۔ پہلا کام اس آیت مبارکہ میں اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ صبر کا ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، دو چیزیں اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر کی۔ کسی بھی معاملے پر، کسی بھی پریشانی میں اس کو صبر کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نبی علیہ السلام سے جو صبر کی تلقین کی، کروائی، اس کے بارے میں بھی ذکر کیا۔ آپ علیہ السلام کو ابتدائی اسلام میں جن چیزوں کی مشکلات تھی اس کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا۔ سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی ہے، فاصبر علی ما یقولون، کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، آپ علیہ السلام کے بارے میں وہ باتیں کیا کرتے تھے، آپ کو زج کیا کرتے تھے، پریشان کیا کرتے تھے، اپنی گفتگو سے، اپنی باتوں سے لوگوں کے درمیان وہ غلط فہمیاں پیدا کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہم تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر وہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ ایک بڑھیا آپ علیہ السلام کے علاقے میں آتی ہے اور اس ڈر سے، اس خوف سے لوگوں کی باتیں سن کے مکہ کی وادی چھوڑ کر واپس جاتی ہے، اور جو سامان اٹھانے والا ہے وہ وہی ہے جس کے بارے میں وہ باتیں سن کر ڈر کر بھاگ رہی۔ آپ علیہ السلام کو جادوگر کہا کرتے تھے، کاہن کہتے تھے، ماں باپ کا گھر سے نکالا ہوا، آبا و اجداد کی مخالفت کرنے والا کہا کرتے تھے، یہی چیزیں مشہور کی تھیں۔ آپ کو سچ پہنچتا، تکلیف ہوا کرتی تھی،
اللہ نے اس تکلیف کے تدارک کے لیے کیا کہا؟ فاصبر علی ما یقولون، اس پر صبر کرو جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس میں دیگر پیغامات بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے۔ وسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح کرو، اس کی تحمید کرو، بڑائی بیان کرو، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ ومن آناء اللیل، رات کو بھی اللہ نے کہا رات کو بھی اللہ کی تسبیح کرو، تحمید کرو، نماز پڑھو صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اللہ رب العالمین نے صرف یہ 2-3 ٹائم مقرر نہیں کیے، اللہ رب العالمین نے رات کو بھی اس میں گن دیا ہے اور دن کو بھی اس کے اندر شمار کر لیا ہے۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اطراف طرف کی جمع ہے، طرف جہت کو کہتے ہیں، ایک سائڈ کو، ایک کنارے کو، ایک سمت کو۔ اور ہماری اردو میں یہ طرف لفظ بہت مستعمل ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ فلاں شخص میں اس طرف ہوں، وہ اس طرف ہے، میں گلی کی اس طرف ہوں، وہ اس طرف ہے، میں روڈ کے سڑک کے اس طرف ہوں، وہ اس طرف ہے۔ یہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ طرف کا معنی اس طرف بھی اور اس طرف بھی۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، دن کے جتنے بھی اطراف ہیں اس میں اللہ کی تسبیح اور تحمید کریں۔ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اب ظاہری طور پر اگر اس لفظ کا معنی ہم دیکھیں، لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اللہ کہتا ہے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ یہ کام جو میں نے کرنے ہیں، صبر میں نے کرنا ہے ان کے کہنے پر، ان کی مشکلات پر، مجھے کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کسی بھی قسم کا معاملہ ہے، میں نے اس پر صبر کرنا ہے، ساتھ تیری تسبیح کرنی ہے، تیری تحمید کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے کرنی ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ لعلک ترضیٰ، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ میں کیسے راضی ہوں؟ رضا تو بندے کو اللہ کی چاہیے، اعمال کا بدلہ تو بندے کو اللہ سے چاہیے، اللہ کو تو اس چیز کی ضرورت نہیں۔ بندہ اگر صبر نہیں کرتا، نماز قائم نہیں کرتا، وہ اپنی عبادات کے اندر کمزور ہے، مکمل نہیں کرتا، اللہ کو تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ ضرورت، یہ حاجت تو ہم مسلمانوں کو ہے، ہم بندوں کو اس چیز کی حاجت ہے کہ ہم اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، بندگی کریں، اطاعت کریں، فرما برداری کریں، عاجزی سے، انکساری سے، استقامت کے ساتھ۔ کس وجہ سے؟ ہماری آخرت بہتر ہو جائے۔ ہم اس دنیا کے اندر جو اللہ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے، اس مہلت سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ابدی ہمیشہ رہنے والی زندگی کو بہتر کر لیں، بہترین کر لیں، سرخرو ہو جائے۔ اس میں سودا تو ہم کر رہے ہیں، پھر اللہ نے کیوں کہا لعلک ترضیٰ؟ ان الفاظ کے اندر یہ 2 لفظ ہیں، اللہ رب العالمین نے بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین صبر کی بدولت اس کو سکون عطا کرتا ہے۔ وہ پریشانی میں ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل کو تسلی دے دیتا ہے۔ اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جو گھٹن مرحلہ ہے، مشکل مرحلہ مجھ پر ہے، تکلیف دہ مرحلہ ہے، میری رات کی نیند ختم ہو چکی ہے، تکلیف کے اندر میں رات گزار رہا ہوں، اللہ رب العالمین یہ ختم کر دے، اس کی تکلیف اللہ کم کر دیتا ہے، اللہ اس کی مدد ساتھ کرتا ہے۔ وہ کسی مشکل کے اندر ہے، اولاد کے حوالے سے ہو، گھر کے حوالے سے ہو، مالی اعتبار سے ہو، وہ اللہ کے ساتھ ان ذرائع سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل کو تسلی دے دیتا ہے۔ یہ ہے لعلک ترضیٰ۔ کسی بھی قسم کی مشکل بندے کو پیش آتی ہے، وہ اس پر اپنی رضا کو ظاہر کرتا ہے، اور اگر رضا کو ظاہر نہ کرے تو اس میں وہ کر تو کچھ نہیں سکتا۔ وہ جتنا بھی پھڑ پھڑا لے، جو چیز اللہ کی طرف سے اس پر ہے اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا، لیکن وہ اپنی اس ضرورت کے اندر، اس وقت کے اندر اپنے رب کو ضرور راضی کر سکتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اللہ نے جو معاملہ اس کے ساتھ کیا ہے، وہ اس پر اپنی رضا کو ظاہر کرتا ہے۔ انہی آیات میں، سورۃ بقرہ کی انہی آیات میں اللہ رب العالمین نے آگے جا کر یہ ذکر کیا، الذین اذا اصابتهم مصیبہ۔ اللہ رب العالمین انہی مومنوں کے بارے میں بات کرتا ہے کہ ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشقت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، قالو، یہ سب کے سب، یہ جمع کا صیغہ، قالو ایک کے بارے میں نہیں، یہ تمام کیا کہتے ہیں جتنے بھی مسلمان ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ نے مجھے دیا تھا، اللہ کی طرف چلا گیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں 18 ماہ کا ابراہیم ہے، آپ کا بیٹا ہے، لخت جگر ہے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، صحابہ پریشان بھی ہوتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو رونے سے منع کیا تھا، صبر کرنے کی تلقین کی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری، سوال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ طبعی آنسو ہیں، یہ اللہ نے جو اولاد کی محبت دل میں رکھی ہے یہ ان کی بدولت ہے، یہ وہ رونا نہیں جس سے منع کیا گیا ہے، وہ الگ ہے، واویلا کرنا، ہائے ہائے کرنا، تو کیوں چلا گیا، مجھے چھوڑ گیا، اس طرح کے الفاظ کی ادائیگی کرنا، اللہ کی رضا پر راضی نہ ہونا۔ لیکن یہ آنسو یہ طبعی طور پر ہے، یہ اللہ نے جو والد کے دل کے اندر محبت اولاد کی رکھی ہے اس کی وجہ سے۔ لیکن زبان سے الفاظ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کے واپس جانے پر یہی کہا، اللہ کا دیا مال تھا، اللہ کی طرف چلا گیا، اللہ کی رضا پر راضی ہونا یہ لعلک ترضی ہے، یہ تسلی دل کو ملتی، ورنہ مشکل وقت گزر ہی جاتا ہے، مصیبت والا معاملہ تو انسان سے ختم ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس مرحلے میں وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے یا ناراض کرتا ہے، یہ دو عمل وہ لازمی طور پر اس وقت کے اندر کر کے گزرتا ہے۔ ہم نے اپنے اس مرحلے کو، اس کام کو، اس وقت کو دیکھنا کہ میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں یا اپنے رب کو ناراض کر رہا ہوں۔ میرے پر یہ اگر مسائل آئے ہیں، اور ہر بندے کے ساتھ ان مسائل کا تعلق ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے، جب نبی اور رسول اللہ کے محبوب ترین لوگ اس کرۂ ارض پر، ان پر جب یہ مشکلات اور پریشانیاں آئیں، پھر میں اور آپ کون، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون۔ اللہ نے جن کے بارے میں یہ کلمات قرآن مجید میں نازل کی، ان کے اوپر مشکلات اور پریشانیاں آئیں، پھر ہم اور آپ، لیکن انہوں نے اس پریشانی کے مرحلے میں اپنے رب کو راضی کیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال اٹھا کر دیکھ لیں، سیدنا خبیب کی مثال اٹھا کر دیکھ لیں، دیگر کئی صحابہ، سیدنا مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بڑا مال پیارا ہوتا ہے، اسلام قبول کرتے ہیں، ماں جسم کے اوپر سے کپڑے بھی اتروا لیتی ہے، اور مصعب کون ہے، ایک دفعہ ایک پوشاک اگر اپنے اوپر اوڑھ لے تو دوبارہ نہیں اوڑھتا، اتنا مالدار، اسلام قبول کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ماں کہتی مصعب یہ سارا میرا ہے، اتار دے، جانا ہے محمد کے ساتھ جا، مصعب بے لباس ہے۔ اور اللہ نے اس موقع پر صبر کے صلہ کیا دیا؟ غزوہ احد کے شہداء میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور چاہت ہے، امیر حمزہ کا ساتھ ہے جو آپ کے چچا ہیں، اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ اور مقام دیا، شہید ہے، اللہ نے سب کچھ دیا۔ عبد الرحمن بن عوف کی مثال لے لیجیے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر بھی پریشان ہوا کرتے تھے کہ ہمارے وہ ساتھی جو مہاجر بن کر آئے تھے، کچھ نہیں تھا، وہ مجھ سے سبقت لے گئے، آج میرے دسترخوان پر اتنی ساری چیزیں، رویا کرتے تھے، اللہ کی نعمتیں تھیں، حلال طریقے سے تھیں، اللہ نے ان کو مال دیا تھا، جس کے وہ بھائی بنے تھے سیدنا ربی کے، ان سے انہوں نے کچھ نہیں لیا تھا، جبکہ اس بھائی نے ہر چیز آفر کی تھی، یہاں تک کہ کہا تھا میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، جو پسند ہے اس سے تم نکاح کرو۔ عبد الرحمن بن عوف کیا کہتے ہیں؟ بارک اللہ لک فی مالک و اہلک، مجھے تیرے مال اور اس کی اہل کی ضرورت نہیں، اللہ برکت دے، مجھے بازار کا راستہ بتا دے۔ گھی اور پنیر کا کام کرتے ہیں، اللہ اتنی برکت دیتا ہے، کپڑے پر رنگ لگا ہوا ہے، زعفرانی کلر ہے، مہندی کا کلر ہے، عبد الرحمن شادی کر لی، نکاح کر لیا، ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نکاح کر لیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نکاح میں شامل نہیں۔ آج ہم ناراض ہو جاتے ہیں، فلاں نے مجھے اپنی شادی میں نہیں بلایا، میں نے اس کو بلایا تھا وہ آیا نہیں، چھوٹی چھوٹی چیز پر ہم ناراض ہوتے ہیں۔ ہاں اللہ کے نبی نکاح کر لیا، اولک ولو بشاتی، اللہ کے نبی نے دعا دی، اللہ تیرے اہل و عیال میں برکت دے، تم دونوں میں خیر والا معاملہ کرے، ولیمہ کرو، بھلے ایک بکری کا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بڑی بہترین ہے، اللہ نے جو ہمارے لیے وحی نازل کی ہے بڑی بہترین، بڑی آسان، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نے اس کو سمجھا کیسے، اس کو اپنایا کیسے، ہم نے ان مراحل پر ان چیزوں کو اپنایا ہے یا نہیں ہے، یہ صبر سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ دوسری چیز جو اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ میں کہی، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ رب العالمین نے نماز کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ یقیناً ہم نماز پڑھ کر بیٹھے ہوں، لیکن کئی سارے ہمارے اس طرح کے مسلمان بھائی ہیں جو نماز پڑھ نہیں آتے، ہمیں ان کو بھی لے کر آنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہمیں دیکھنا چاہیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی پریشان ہوتے ہیں، جب بھی کسی مشکل مرحلے میں آتے ہیں، آپ اللہ کے ہاں سر پر سجود ہو جاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدے میں گریہ زاری کرتے ہیں،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ اور امام حافظ ابن کثیر ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق میں اس حوالے سے ایک واقعہ بھی لکھا ہے۔ ایک واقعہ انہوں نے کوٹ کیا ہے، نقل کیا ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ دمشق سے لوگوں کو اپنی سواری پر بغل پر بٹھا کر دوسرے علاقے میں لے جاتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں یہ ڈرائیوری کا کام کرتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، اس کا رکشہ ہے، اس کی بس ہے، کار ہے، سواری ہے، رینٹ ہے، اس طرح کے معاملات۔ اس کی سواری اس وقت بغل ہے، خچر۔ اس کو ایک پیسنجر ملتا ہے، ایک سواری ملتی ہے، اس کو کہتی نہیں اس طرف سے جاؤ، کہتا نہیں میرا راستہ تو یہ نہیں، میرا جو روٹ ہے میں تو اس پر ہی جاؤں گا، مجبور کر کے اس راستے پر لے کر جاتا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ وہ آدمی جو مجھے اس طرف لے کر گیا، آگے گیا، جنگل، سناٹا، پہاڑیاں، ارد گرد کچھ نہیں، تنگ ہے راستہ، اور وہاں لاشیں ہی لاشیں۔ یہ آدمی بھی میرے پیچھے مجھے مارنے کے لیے بھاگتا ہے، میں آگے بھاگتا ہوں۔ میں اس کو کہتا ہوں میری مال بھی لے لے، میری سواری بھی لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ مال تو آ جائے گا، سواری تو آ جائے گی، جان گئی تو نہیں آئے گی۔ کہتا نہیں وہ تو ہے ہی میرا، لیکن تجھے نہیں چھوڑنا، تجھے چھوڑ دیا تو پھر باقی کوئی ادھر آئے گا۔ اس کے پیچھے بھاگتا ہے مارنے کے لیے، لیکن یہ آگے بھاگتا ہے۔ پھر کہتا ہے اچھا تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھنے دو، 2 رکعت نماز کی مہلت دے دیتا ہے۔ یہ جانتا ہے، مومن ہے، صبر کرنے والا ہے، اللہ سے گڑ گڑانے والا ہے، التجا کرنے والا۔ کہتا ہے اچھا پڑھ لے۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے نماز تو مہلت تو مانگ لی نماز کے لیے، نیت باندھ لی، لیکن اب کرنا کیا سمجھ نہیں آ رہا، ڈر ہے، خوف ہے، موت سر پر کھڑی، کیا ادا کرنے ہیں الفاظ کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ اللہ رب العالمین دل کے اندر یہ الفاظ ڈال دیتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ اضطراری کیفیت میں، پریشانی کی حالت میں مضطر کے اللہ نے لفظ استعمال کیا۔ مضطر کسی بھی قسم کی پریشانی، بے چینی ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے، جب اللہ کو پکارتا ہے اللہ جواب دیتا ہے۔ اذا دعاہ، بندہ جب پکارتا ہے یجیب، اللہ جواب دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی نصرت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے مددگار بھیجتا ہے، وہ مددگار جو اس سے اس کو نجات دلاتا ہے۔ اللہ کن فیکون ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دیکھنے سمجھنے اور سیکھنے کی چیز کیا ہے کہ مشکل مرحلہ اس پر آیا، اس نے نماز پڑھی، اور یہ تعلیمات نبویہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ غزوہ بدر اٹھا کر دیکھ لیجئے، احد اٹھا کر دیکھ لیجئے، حنین، تبوک، مؤتہ، جتنی بھی غزوات ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے التجا کرتے ہیں نماز کی حالت۔ اور یاد رکھیے یہ فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، فرض نماز تو ہر مسلمان پر فرض ہے ہی ہے، اس کو اگر چھوڑے گا تو اس کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، نماز نہ پڑھنے والے جہنم میں ہوں گے، دہکتی آگ میں ہوں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا، کہے گا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ویل کا لفظ استعمال کیا، اس کے بڑھ کر پچھتانے کا کوئی لفظ ہی موجود نہیں۔ وہ ہلاکت میں ہوں گے، پریشانی کے اندر ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی حدیث یاد آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی علامات جو بتائی ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کا ذکر کیا ہے۔ اثقل الصلاۃ علی المنافقین، ثقیل ترین، بھاری ترین، اثقل، اس میں تفضیل کا صیغہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیا ہے۔ مشکل ترین نماز علی المنافقین، منافقوں پر، صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نماز فجر اور نماز عشاء، یہ 2 نمازیں منافق پر بھاری ترین ہے، اور 2 نمازیں 3 وہ پڑھتا ہے۔ ہم مسلمانوں کے درمیان یہ بات ہوتی ہے کہ فجر رہ جاتی ہے، باقی 4 میں پڑھتا ہوں، پابندی سے پڑھتا ہوں۔ اس کی مثال اگر ہم یوں سمجھیں کہ میرے گھر کے اندر پانی آ رہا ہے، میں سارے کو بند کر دوں، بند باندھ دوں، اور ایک جگہ میں شگاف چھوڑ دوں، کیا خیال ہے میں پانی سے بچ سکوں گا؟ میں سیلاب سے بچ سکوں گا؟ کیا میرا گھر ڈوبنے سے بچ جائے گا؟ اس شگاف کی، ایک شگاف کی وجہ سے باقی کے جو 4 شگاف میں نے بند کر رکھے ہوں گے وہ بھی کھل جائیں گے، وہ بھی نکل جائیں گے۔ یہ ایک نماز کی ضرورت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ علامات بتلائی۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، اپنے ارد گرد کو دیکھنا چاہیے، اپنے ماحول کی طرف نظر دوڑانی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ نے ہماری یہ ذمہ داری لگائی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ اور اہل صرف گھر کے اندر نہیں ہے، رشتہ دار سارے۔ دعوت کا کام ایک مومن کے ذمہ اللہ نے لگا دیا ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفات کے اندر صفت رکھی۔
نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. مومن کون ہے، مسلمان کون ہے؟ وہ صرف اپنی نماز کی حفاظت نہیں کرتا، اپنے نوافل کا اہتمام نہیں کرتا، اپنی سنتیں پوری نہیں کرتا، اپنی عبادات کو پوری نہیں کرتا، بلکہ وہ ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی بھی کرتا، وہ ان کے ساتھ تعاون نیکی کے کام میں بھی کرتا ہے، تقویٰ بڑھانے کے کام میں ان کا مددگار ثابت ہوتا ہے. تعاون علی البر والتقوی، نیکی کے کام میں، پرہیزگاری کے کام میں، خیر خواہی کے کام میں وہ تعاون کرتا ہے. اور تعاون کیا؟ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میرا دوست ساتھ آنا چاہیے. میں 3 نمازیں دن کی پڑھتا ہوں تو عشاء کی نماز کا مجھے اہتمام کرنا چاہیے، فجر میں مجھے اذان ہونے کے بعد جاگ آنی چاہیے. اور بہترین مومن تو وہ ہے جو صبح فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیتا ہے. اور یہ وہ وقت ہے جب اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسے اس کی مرضی. اور نبی اللہ رب العالمین آ کر اعلان کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کروایا ہے. کون ہے آدم کا بیٹا جو مجھ سے مانگے؟ نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی. ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا. ہم سمجھتے ہیں شاید 15 شعبان کو یا رجب کی کسی تاریخ کو اللہ رب العالمین آتا ہے یا لیلۃ القدر. نہیں، کل لیلۃ الی السماء الدنیا. کل، ہر رات اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے. جیسے اس کی منشا ہے، جیسے اس کی مرضی، ویسے نزول فرماتا ہے. اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کر لے، مجھ سے معافی مانگ لے، کون ہے جس کو میں بخشش دے دوں، رزق دے دوں. لیکن اس وقت بندہ مومن، بندہ مسلمان غفلت کی نیند میں اگر سویا ہوا تو پھر کیسے وہ حاصل کرے؟ رزق کی پریشانیاں یاد رکھیے. مسلمان آج کے ہمارے مسلمان بہت پریشان ہیں، لیکن رزق کی تقسیم کا جو مرحلہ ہے، جو وقت ہے، وہ فجر کا، وہ صبح اگر اس وقت سو کر گزار دی تو پھر رزق کیسے ملے گا؟ کیسے ہمارے رزق کے اندر اللہ برکت دے گا؟ ہم نے تو وہ غفلت میں وہ سو کر وقت گزار دیا. صبح جب آنکھ کھلی 7 بجے، 8 بجے، 10 بجے، 12 بجے، اس وقت ہم سمجھتے ہیں فجر کا ٹائم ہے، چلو پڑھ لو، احسان اتارو. نہیں، اگر یہ روٹین ہے، روزمرہ کا کام ہے، تو پھر یہ نماز قابل قبول نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک دفعہ نماز لیٹ ہوئی، ہم اس کو دلیل بنا لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس آ رہے تھے، مدینہ کی طرف راستے میں تھے، سفر کی حالت میں تھے. آپ علیہ السلام نے بلال کو کہا تھا تھوڑا سستاتے ہیں، تم پہرا دو. بلال بھی سو گئے، تھکاوٹ تھی، خیبر سے واپس آ رہے تھے، انسانی کیفیت ہے، نیند آ گئی. نبی علیہ السلام کے چہرے پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں. آپ کہتے ہیں بلال سو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا، اور زیادہ نہیں ڈانٹا، کیونکہ طبی چیز ہے. بلال نے آزان دی، فوری طور پر پہلا جو کام کیا، آپ علیہ السلام نے نماز بالکل اس طرح پڑھائی جس طرح روزانہ پڑھا اور پڑھایا تھا. سورج نکلنے کے بعد، اس میں ایک واقعہ ہمارے اور ہوتا ہے جی، سورج واپس چلا گیا. بلال نے اذان دی، سورج طلوع ہی نہیں ہوا. دونوں واقعے قصے ہیں، من گھڑت ہے، کوئی حقیقت نہیں. سورج طلوع ہوا، آپ سفر میں تھے، نماز آپ نے ویسے کی ویسے پڑھی. ہم نے اصل دین کو چھوڑ کر دیگر چیزوں کی طرف چلے. آپ علیہ السلام نے نماز حالت جنگ میں بھی نہیں چھوڑی. آپ علیہ السلام نے نماز سفر میں بھی نہیں چھوڑی. سفر میں قصر ہو گئی، عادی ہو گئی. آپ علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں بھی نہیں چھوڑی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں کا سہارا دے کر آتے تھے، آپ کے پیر یوں گھسا کرتے تھے، قدم زمین پر نہیں لگتے تھے، یہ انگوٹھے انگلیوں کے بل یہ نیچے ہوتے تھے. وزن نہیں آتا تھا. جب آپ کا آخری وقت تھا، آخری ایام تھے، 17 نمازیں آپ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ابو بکر نے پڑھائی ہیں رضی اللہ عنہ. پردہ اٹھایا کرتے تھے، جس طرح یہ بالکل لوکیشن آپ کے بنی ہوئی ہے. پردہ اس طرح اٹھاتے، دیکھتے خوش ہوتے، مومن نماز پڑھ رہے ہیں، مسلمان نماز با جماعت ادا کر رہے ہیں. اور آپ علیہ السلام نے اسی حدیث میں جس میں منافقین کا کہا کہ فجر اور عشاء ان پر بھاری ترین ہے، اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میرے سے پوچھا جائے تو میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز با جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتے. اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ ان گھروں کے اندر بچے ہیں، خواتین ہیں، کیونکہ بچے اور خواتین کے لیے با جماعت نماز مسجد میں نہیں، مردوں کے لیے. آپ علیہ السلام کی یہ الفاظ کہ میں کچھ لوگوں کو لوں اپنے مسلح پر، میں کسی اور کو کھڑا کر کے ان کی طرف جاؤں، ان کے گھروں کو آگ لگاؤں. سخت ترین الفاظ. اور نبی علیہ السلام رحمت کائنات، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت للعالمین. ان کی زبان سے اگر یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ بہت بھاری چیز ہے، اہمیت دینے والی چیز ہے. ہمیں بھی اہمیت اس کو دینا پڑے گی اگر ہم اپنی نجات چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت. ورنہ دنیا بھی دنیا میں بھی ناکامی اور آخرت میں ناکامی تو پھر ہے ہی ہے. پھر وہ ویل جو اللہ نے ویل للمصلین کہا، وہ ہمارا کہنے کا کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں. اگر ہم ان 2 چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنا لیں، استعینوا بالصبر والصلاۃ،
اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد اور نصرت ہمیں ملے گی، اور مدد اور نصرت لینے کا طریقہ صبر، استقامت اور نماز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہماری فرض نمازوں کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نفل نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دیگر مسلمان جو ہیں، ہماری مجلس میں بیٹھنے والے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ہم سے دوستی رکھنے والے، ہمارے ساتھ کھانے پینے والے، اللہ رب العالمین ہمیں ان کو بھی مسجد میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہترین دوست بھی وہی ہے جو خیر خواہی کرتا ہے۔ ہم جس مجلس میں بیٹھے، اگر اس مجلس کا برا اثر ہم اپنے اوپر لیں تو گویا ہمارے اندر کمی ہے، اور اگر ہم اپنا بہترین اثر ان پر دیں تو وہ مجلس دوستی کامیاب و کامران ہے۔ دنیا میں بھی وہ ہمارے دوست ہوں گے، آخرت میں بھی ہوں گے۔ اقول ما تسمعون وآخر دعوانا الحمد للہ۔